ان کی تکالیف کو دور کرو. اسی لیے ایک نازک وقت میں جہاں پر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو چکی ہے، مرکزی حکومت کہیں پر نظر نہیں آتی، ہاں نظر آتی ہے تو لوگوں کو کھلونے ہاتھ میں دے دیے کہ کبھی دیا جلاؤ، کبھی لائٹ بند کر لو، کبھی تھالی بجاؤ، کبھی وہ کرو، کبھی اعلان کر دو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو. ایسا لگتا ہے کہ بس سب آپ کریں گے، لوگ کریں گے، ریاستی حکومت کریں گے، مگر دلی کی سرکار کچھ نہیں کرے گی. وہ صرف فرمان جاری کرتے رہے گی، وہ صرف بولتے رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 122 مائیگرنٹ لیبررز کی موت ہو چکی ہے. 122. آپ بتائیے 122 جو ممبئی سے، گجرات سے، تلنگانہ سے، چنئی سے، بنگلورو سے نکل کر، دلی سے نکل کر اپنے اپنے گاؤں کو، دیش کو جانا چاہ رہے تھے. 122 لوگ مر گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے ان لوگوں کا. 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل. کچھ نہیں ان کے پاس. اورنگ آباد میں پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی. 16 لوگ مارے گئے. کوئی اخبار نہیں لکھتا، کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے. مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے. اعلیٰ ذات کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے. غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی بے بسی کی اہمیت نہیں، غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں، غریب کی جان کی قیمت نہیں. آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے. کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں. کیسے اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ یہ. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مائیگرنٹ لیبرز 4 کروڑ بے روزگار ہو گئے، 122 مر گئے. آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے ہائی ویز پر جائیے. اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے، جا کر دیکھو ان ہائی وے پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں. صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک اسکالر نے، کپیل کومی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کا پیدل چلنا، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں، پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. 122 مر چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں. صحیح کہا کپیل کومی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو. اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے. یاد رکھیے یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے، بغیر سوچے سمجھے، ایک ملک بھارت کے وزیر اعظم نے دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاک ڈاؤن کر دوں گا. معمولی سنگاپور جو حیدرآباد، ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کی مہلت دیتا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے.
غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو محلے جات میں میرے کانسٹیٹنسی میں جو 2 کمرے کے اسپتال چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 روپے 80 روپے دے کر علاج کرتا، وہ نہیں کر سک رہے. بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے اسپتال میں اگر ان کو کنسیشن بھی مل رہا ہے یا کم سے کم پیسوں میں علاج بھی ہو رہا ہے اسرا ہاسپٹل میں اور اویسی اسپتال میں، تو وہ بھی ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے. اسپتال بھی چلانا ہے. مگر یہ سب ان پلانڈ طریقے سے. حیدرآباد کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ دیوانے اٹھے سر کو مسلم تھے. یہ وہی حال ہو چکا ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ، انگریزی کہاوت ہے کہ ایکٹ ان ہیسٹ. پرائم منسٹر سنیے، ایکٹ ان ہیسٹ ریپینٹ ان لیجر. ہاں مجھے یقین ہے کہ میری ان تمام باتوں کا اثر سنگھ پریوار اور بی جے پی کے چاہنے والے محبوبوں پر نہیں ہوگا، کیونکہ ان باتوں کا اثر تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا. میری ان باتوں کا اثر صرف ان انسانوں پر ہوتا ہے جن میں انسانیت باقی ہے. میری ان باتوں کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو کھویا ہے. میری ان باتوں کا اثر انہی پر ہوگا جو یتیموں سے محبت رکھتے ہیں، جو غریبوں کی غربت کو سمجھتے ہیں، جو غریبوں کی مفلسی کی، ان کی بیچارگی، ان کی لاچارگی کو سمجھتے ہیں. یہ جو نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ جانتی نہیں ہیں ان چیزوں کو. آپ اندازہ لگائیے کہ میں پڑھ رہا تھا اخبارات میں، میڈیا میں آیا کہ گنٹور کی ایک عورت، تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ گئے، لاک ڈاؤن جب سے ان کو روک دیا گیا. وہاں پر کئی ٹیسٹ ہوئے، ایک انجینئرنگ کالج میں لے جا کر رکھ دیا گیا. وہ ہماری بہن حاملہ تھی لکھنؤ میں، گنٹور کی ہماری بہن جس کا نام رضوانہ ہے. 4 ٹیسٹ ہوئے کووڈ کے، رضوانہ کے، ہماری بہن رضوانہ کے. حاملہ تھی، پریگننٹ تھی 4 بار اور 9 افراد ان کے ساتھ تھے. 44 ڈیز 44 دن ان کو رکھا گیا. اور رضوانہ بار بار رضوانہ کہہ رہی دیکھو میں پریگننٹ ہوں. لکھنؤ میں، اتر پردیش کا کیپٹل، لکھنؤ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر کا آفس، گھر وہاں پر، بھارت کا سب سے بڑا شہر ہمارے نارتھ انڈیا کا، اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے دیکھو خون نکل رہا ہے، مجھے فوراً اسپتال لے کر جاؤ. مگر نہیں، اتنی نفرت مسلمانوں سے ہے کیونکہ اس خاتون کا، اس مہیلا کا نام رضوانہ تھا. اس کی بلیڈنگ چالو ہو گئی تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو، تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں اسپتالوں کو لے کر گئے، ایک اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا، ہاں اس کی رپورٹ کہاں ہے، کووڈ کی نیگیٹو رپورٹ نہیں تھی. مر ہوا کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، کیونکہ 9 مئی سے 12 مئی تک رضوانہ کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا. 44 دن سے رکھے وزیر اعظم. یہ آپ کی محبت ہے مسلم مہیلاؤں کے تعلق سے. آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کے بھائی ہیں. ٹرپل طلاق کے وقت تو آپ نے بہت سی باتیں کہی وزیر اعظم. آپ نے یہ تک کہا کہ اسد الدین اویسی جھوٹا ہے، غلط بولتا ہے. مگر یہ کیسے ہوا؟ رضوانہ کی 9 مئی سے اتر پردیش کے کیپٹل میں کون ذمہ دار ہے اس کے مس کیریج کا؟ کیا گناہ تھا اس ہماری اس بچی کا، اس خاتون کا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اس کو اپنی ایک جان کھونا پڑا، اپنی اولاد؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گناہ صرف اس کا اتنا تھا کہ مسلمان تھی، یہی گناہ تھا اس کا، اور وہ اپنی مس کیریج ہو گیا. اتر پردیش کے کیپٹل میں 9 مئی سے 3 دن تک ایک ڈاکٹر نہیں ملتا. کون سا ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے اتر پردیش میں؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اب معلوم ہوا کہ اس بچی کے مس کیریج کے بعد آج اس کو اجازت ملی جانے کی. میں شکر گزار ہوں وہ کوئنٹ ویب سائٹ کے ویب پورٹل کا بھی جنہوں نے اس نیوز کو کیری کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو رضوانہ پر ظلم ہوا.
پھر جھارکھنڈ کا ایک اور واقعہ لے لیجیے. جھارکھنڈ میں ایک اسپتال میں مسلم خاتون تھی اور حاملہ ہے. خون بلیڈنگ شروع ہوئی تو اسپتال کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنا خون صاف کرو. کوئی 9 مہینے کی پریگننٹ عورت سے کوئی کہتا ہے کہ زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنے خون کو صاف کرو. وہ بیچاری معصوم مسلمان ہے, ڈر ہے, خوف ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر جب اپنا خون صاف کرتی ہے مسکیریج ہو جاتا ہے. میں جھارکھنڈ کے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتائیے آپ کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر؟ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے, رہیے, برقرار رکھیں, مگر یہ بھارت کے شہری, اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو ہے یہ لوگ. کون اس کا جواب دے گا؟ کیا اہمیت ہے ان کی جانوں کی؟ کیا ہمارے ملک میں 122 لوگ مر گئے مائیگرنٹ لیبرز, ان کا کوئی حساب کتاب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتائیے نا. ٹیررسٹ افینس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے ہیں, اور اٹھانا بھی چاہیے, مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو صبح شام میں 6 بجے سے 8 بجے 9 بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر اینکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں, بڑا بڑا گیان دیتے ہیں, بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں, سب کو جھوٹ سب کو سچ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, پوچھئے نا کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان 122 مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ رضوانہ کے مس کیریج کا ذمہ دار کون ہے؟ جھارکھنڈ کی وہ مسلم بچی کا جو مس کیریج اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خودکشی کر رہے ہیں, راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائیگرنٹ لیبر لوگ, ٹکر مار کر چلے جا رہے ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جھارکھنڈ کی ہماری اس مہیلا کا نام رضوانہ خاتون تھا. رضوانہ خاتون, آپ بتائیے, بلکہ اس کو مارا گیا, رضوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواخانے میں. کیا حکومت ہے جھارکھنڈ کی کہ ایک اسپتال میں مارتے ہیں کسی پریگننٹ عورت کو, پیٹتے ہیں, اس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. پھر گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا, ظلم کی داستان ہمیشہ چلتی رہی تھی گجرات میں. گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افطار کے ٹائم پر گھس کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا, اور لکڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس والوں نے. بڑی بہادر ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, ایک مہیلا پر لاٹھیاں برساتے ہیں, اور پھر وہ بھی حاملہ تھی, اور اس مہیلا کے ایک بچہ جو اپاہج ہے, وکلانگ ہے, ڈسیبل ہے, اس کو ہی مارے آپ. ایک 62 ایئر اولڈ آدمی ہے, اس کو ہی مار دیا, اس کو پیٹے. کیا بہادری ہے آپ کی. اور پھر یہ جو ہمارا مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں, ایک ہماری بہن جو مہاراشٹرا سے مدھیہ پردیش کی طرف نکلی تھی, وہ حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے, اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر پیدل چلتی جاتی ہے. وزیر اعظم, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ واقعات ہو رہے ہیں, آپ کے اعلانات ٹی وی پر, آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں, مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیے آپ. اور پھر ہمارے وہ وعدہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. تلنگانہ میں بھی ایک خاتون سنگا ریڈی سے نکل کر چھتیس گڑھ جا رہی تھی, مڈچل کے پاس اس نے اپنے بچے کو یعنی ڈیلیوری کی 70 کلومیٹر چلنے کے بعد. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انپلانڈ طریقے سے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم کا وہ اعلان سنا کہ میں 20 لاکھ کروڑ کا آتم نربھر کیا ہے پروگرام جو بھی اس کو کہتے ہیں, اپنی بڑی شدھ ہندی میں اعلان کیا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں پچھلے 2 دن سے, چلیے آپ نے 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کیا, میں وزیر اعظم سے ایک سوال کر رہا ہوں,
دسمبر 2019 کو آپ ہی کی سرکار نے کہا تھا کہ 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کا ہم اعلان کر رہے ہیں. 102 لاکھ، ہر سال 20 لاکھ کروڑ. اب آپ ہم کو بتائیے وزیر اعظم صاحب، دسمبر میں 102 لاکھ کروڑ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ اور آپ کا 20 لاکھ کا، یہ کون سا سچ ہے؟ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اور فائنانس منسٹر پچھلے 2 دن سے جو اعلانات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعلانات فائنانس منسٹر نے کیے ہیں 2 دن میں، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سپینڈنگ ہے وہ 5% کی ہے، باقی سب لیکوڈیٹی ہے. ہم اسٹریٹ وینڈر کو ایسا کریں گے، ایم ایس ایم ای کریں گے، جائیے لون لیجئے بینک سے. ارے بینک کون سا بینک دینے تیار ہے بتائیے آپ ہم کو. ان 2 دن کے فائنانس منسٹر کے اعلانات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایز اے پرسنٹیج آف گورنمنٹ اسپینڈنگ از لیس دین 5%. ریسٹ از آل لیکوڈیٹی. ریسٹ از آل لیکوڈیٹی. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر ہمارے پاس $400 بلین کے فارن ایکسچینج ہے تو اس کو جو اکنامک ٹرم ہے مانیٹائزنگ ڈیفیسٹ، ارے نوٹ چھاپیے نا آپ. کیوں نہیں چھاپ رہے آپ؟ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کیوں ڈرتے اسٹاک ایکسچینج سے آپ؟ $400 بلین کا فارن ایکسچینج بھارت میں ہے، نوٹ چھاپیے نا. اکاؤنٹ میں پیسے دیجئے، چلیے کل پرسوں اعلان کر دیجئے جن دھن اکاؤنٹ میں تو آپ نے دیے، مگر وہ کیا بس ہوں گے؟ آپ دیجئے نا. 5,000 روپے ڈالیے ان غریبوں کے اکاؤنٹ میں. اور یہ 1 نیشن 1 کارڈ یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، یہ تو پرانا چل رہا ہے، 2019 سے چل رہا ہے. یہ 12 اسٹیٹس میں ہو رہا ہے. مگر ان لوگوں کو کیا فائدہ ملا ان مائیگرنٹ لیبرز سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان حالات پر بھی ان پر بھی تبصرہ کرنا، ان کا بھی ذکر کرنا یہ بہت نہایت ضروری تھا. اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے تاخراتوں میں آ چکے ہیں. رمضان کی آج 20ویں شب ہے، تاخرات شروع ہو چکی ہے، 21ویں شب ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے، عزیزان ملت سے، میری زدہ اور ماں اور بہنوں سے، کہ رحمت کا دہا ہو گیا، مغفرت کا دہا ختم ہو گیا، اب جہنم سے نجات کا دہا شروع ہو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی پر رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی. مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پورا کرے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، مگر اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے. اس آخری دہے میں ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. ہم کثرت سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ ان تاخراتوں میں ہم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شب قدر کو تلاش کریں، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حدیث شریف میں آیا کہ 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27ویں کی شب اور 29 کی شب میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہم تمام کو اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگنا ہے کہ اللہ سارے عالم سے اس وائرس کو ختم کر دے. اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہاں پر اس کی رحمت جوش میں ہے، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تمام کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے رشتہ دار، دوست، احباب جو بیمار ہیں کووڈ کی وجہ سے، اللہ ان کو شفا دے دے. جو بیمار ہیں کووڈ سے، اللہ ان کو شفا دے دے. جو دیگر امراض میں بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے. خوب دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ایسے وقت میں
جو اپنا وقت اپنی دولت کو استعمال کر کے غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو صحت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو ان کے بلایات سے، ان کی مشکلات سے، ان کو حکومت کے ظلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزاد کر دے. یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے. میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تم ابھی بھی غفلت کا شکار ہو، آؤ، ابھی 10 دن باقی ہیں. اللہ کی رحمت ہم تمام کو تلاش کر رہی ہے. ہم کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت سے اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ مالیگاؤں کی سرزمین میں جو غریب اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ کن فیکون فرما دے، اور اللہ اس وائرس کا خاتمہ نہ صرف مالیگاؤں، مہاراشٹرا، بلکہ پورے بھارت سے، پوری دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب اور مظلوم عوام کو کھانا پہنچا دے. اللہ ہم کو توفیق دے، دولت مندوں کو توفیق دے، ہم جیسے لوگوں کو، کہ ہم ان غریبوں کی، ان مستحقین کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہم اس وائرس میں، دلی کے فسادات میں جو لوگ، جن کے گھر جل گئے، جن کے کاروبار جل گئے، جو آج بے روزگار ہیں، جو آج بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، وہ آج لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر دلی کے مختلف مقامات پر کبھی 4 دن کبھی 5 دن رہ رہے ہیں. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے، ان مظلوموں سے اللہ انصاف کرے. اللہ ان ظالموں کو خاک کرے. اللہ ان ظالموں کو سبق سکھائے کہ جو مظلوموں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے کاروبار کو برباد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر میری آواز کسی اہل دل کے کان تک پہنچ رہی ہے، تصور دین اویسی آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اہل دل ہیں، آپ اللہ کو راضی کروائیے. اس گناہگار کی آواز اگر کسی اہل دل تک پہنچ رہی ہے تو آپ اللہ کو راضی کرائیے. اگر اس گناہگار کی آواز کوئی خطب وقت اور ابدال تک پہنچ رہی ہے، کسی اللہ کے ولی تک پہنچ رہی ہے، تو یہ گناہگار آپ سے التجا کر رہا ہے کہ رب کریم کو آپ راضی کروائیے کہ وقت کے نمرود اور فرعون اقتدار کی کرسیوں پر ہیں، ابو جہل، ابو لہب کے ساتھی اقتدار پر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرے. اس ملک میں اللہ اور امن کو مضبوط کرے. اللہ ہمارے وطن عزیز کی اس مبارک سرزمین پر، جہاں پر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے نیک بندے اللہ کی وحدت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توغ ڈال کر فخر سے وطن عزیز میں پھرتے ہیں، جہاں پر حضرت علی کے غلام آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی لاج رکھ لے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.